अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह अच्छी शुरुआत इसकी हुई होगी। लेकिन कल अगर हम खबरों की तरफ देख रहे थे तो इट वाज लीविंग अ लॉट टू बी डिसायर्ड। हमारी कोशिश होती है कि हमेशा एक हाई नोट पे दिन का आगाज करें, लेकिन एटलीस्ट इट्स इम्पोर्टेंट टू रीकैप व्हाटएवर हैपेंड यस्टरडे। कल पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि न्यूज और जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है वो बहुत ओवरवेलमिंग है। एक के बाद एक बुरी खबरें, कहीं ट्रेन हादसे की बात की जाती है, और अगर हम इन चीजों को, इन मसाइल को एक डेवलपिंग कंट्री के मसाइल से मुतरादिफ समझते हैं कि जी पाकिस्तान है, यहाँ सिस्टम्स खराब है, यहाँ तो ऐसा होता ही है, एंड देन इंटरनेशनली वी वर ऑल्सो मेट विद बैड न्यूज। खास तौर पे जो आपसी इख्तलाफात है, जो तफरका है, और पहले हमने देखा कि इजराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स पूरी दुनिया से आया, जहां पे फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया। लेकिन यकीनन तस्वीर के दो रुख होते हैं। जब एक एक्शन है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो इंसानियत पे यकीन नहीं रखती, जो इन वैल्यूज पे यकीन नहीं रखती, इनफैक्ट इनका इस्तेमाल करती हैं लोगों में नफरत अंगेजी के लिए। और यही कुछ हम देखते हैं कि इस वक्त मगरबी दुनिया में एक दफा फिर, जिस तरह 9/11 के बाद एक रुझान देखा गया था, इस दफा भी आप एक उभरता हुआ एंटी इस्लाम या इस्लाम से मुतरादिफ, इस्लाम से खौफ खाने वाला, उससे इस्तराब में आने वाला एक सेंटिमेंट देख रहे हैं, जिसको हम लार्जली इस्लामोफोबिया भी कहते हैं। कल अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कनाडा में लंदन ओंटारियो में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ। पाकिस्तानी निजात मुस्लिम फैमिली को बाकायदा उनकी फेथ की वजह से, उनके मजहब के लिए निशाना बनाया गया। और ये बड़ी तकलीफदेह खबर सिर्फ हमारे लिए इसलिए नहीं थी कि इस खानदान का ताल्लुक पाकिस्तान से था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम देखते हैं कि ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जब आप घर से अपने चंद दूरी के फासले पर हों और अचानक से आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक ड्रंक इंसान जिसने खास तौर पे आपकी फैमिली को टारगेट बनाया। हमारी कुछ गुफ्तगू और जो मैं शॉर्ट्स वगैरह टेलीविजन स्क्रीन पे देख रही थी इस फैमिली के मेंबर्स के साथ, तो नजर ये आता है कि उनको समझ नहीं आ रहा इस वक्त कि किसके लिए अफसोस करें, किसका ग्रीफ करें और किस तरह उसको लेकर आगे बढ़ें। ये फैमिली जो ट्रैवल कर रही थी, इसमें सभी को निशाना बनाया गया, और एक 9 साल का बच्चा है जो इस वक्त बहुत क्रिटिकल हालत में। हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, इसके अलावा कनाडा में भी फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिसर्स जस्टिन ट्रूडो ने भी इसके बारे में बात करते हुए कहा कि यकीनन काबिल मुजम्मत एक क्राइम है, और साथ ये भी कि यकीनन इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी ये ना समझे कि इस तरह की नफरत अंगेजी की कोई भी गुंजाइश कनाडा की कम्युनिटीज में मौजूद है। फिर इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसके हवाले से बयान दिया, और उन्होंने कहा कि इस खानदान का वाहिद जुर्म ये था कि एक मुसलमान खानदान था। वहां पे भी आप कम्युनिटी में देख सकते हैं कि इस पे बहुत इस्तराब पाया जाता है, लोग सरापा एहतजाज हैं। वहां की पुलिस ने इस बात की निशानदेही की है कि सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि ये मुसलमान है। इसके अलावा अनदर बैड न्यूज, ऑफ कोर्स वन ऑफ द well-known singers and icons in Pakistan, फरहाद हुमायूं passed away yesterday। आपको बताते चलें कि 2018 में इनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज किया गया था। 2 मुख्तलिफ सर्जरी से गुजर चुके थे, लंदन में जेर इलाज थे, और इनके दोस्तों की कल जिस तरह के हमने देखा कि सेलिब्रिटीज, शोबिस की पूरी दुनिया बहुत ज्यादा गम में डूबी इस बात को देखे, बिकॉज ही वॉज अ यंग गाय, ही वॉज हार्डली 40-42, और एक बड़ा तवील अरसा, यानी नॉट ओनली वॉज ही अ सिंगर, अ म्यूजिशियन, साथ साथ हम देखते हैं कि ही वॉज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। उनकी अपनी इवेंट्स की कंपनी थी राइट्स के नाम से, MCA के ग्रेजुएट थे, तो बहुत जानी मानी शख्सियत माने जाते हैं जब हम फनी और परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड सर्कल्स को देखें पाकिस्तान में। खुद एक अपना जॉनरा, इनका बैंड ओवरलोड बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ। सो वी इट इज समथिंग बियॉन्ड अस, और जब इस तरह की खबर आती है तो वाकई आपको लगता है कि जिंदगी का वो एक हिस्सा जो हम इनकी मौसीकी, इनके फन से महसूस होते हुए हमने गुजारा, और हम जहां थे उस वक्त, बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन वी वर इन आवर A levels in our college, तो यकीनन वो एक बहुत बड़ा गम होता है, एक बहुत बड़ा, ये फीलिंग ऑफ लॉस इज वेरी रियल। सो आवर सेंटिमेंट्स एंड आवर कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। आगे बढ़ते हैं जी, कॉलेज का जिक्र हो रहा है तो अच्छी खबर ये है कि एशिया की द एशिया लिस्ट, जिसमें 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया जाता है, उसमें पाकिस्तान की 16 यूनिवर्सिटीज को नामजद किया गया, यानी एशिया की जानी मानी ऐसी यूनिवर्सिटीज जिसमें मुख्तलिफ उनके एक ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा गया, वहां पे जो लर्निंग आउटकम्स है उनको देखा गया। इसके अलावा जो फीमेल टू मेल रेशो है, जेंडर बैलेंस है, उसको देखा जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं इसको देखा जाता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट। और इसमें सबसे अच्छा जो रैंकिंग आई है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की है। इसके अलावा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी,
مردان کی یونیورسٹیز شامل ہیں, لمز اس میں شامل ہے, اینڈ وی فیل ویری پراؤڈ ایز پاکستانیز. یعنی ہمارے آپسی اختلافات اپنی جگہ, اور میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ جب ہم ایجوکیشن کا ذکر, تعلیم کا ذکر پاکستان میں کرتے ہیں, ہماری تھنکنگ بڑی لمیٹڈ پرائمری اور سیکنڈری اسکول لیول پہ چلی جاتی ہے. لیکن ہائر ایجوکیشن پاکستان میں ایک اس سے بڑا کرائسس ہے. کرائسس اس لیے کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ, یونیورسٹیز بہت کم ہیں, اور ایسی پریشر والی سچویشن کے باوجود یہ ایک بہت بڑی اعتراف ہے پاکستانی یونیورسٹیز کی صلاحیت کا, ان کے معیار کا, کہ ان کو دنیا کی اور خاص طور پہ اس خطے کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں سے 16 آف آر یونیورسٹیز ہیو میڈ اٹ ٹو دا لسٹ. اور اس میں یقیناً جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ لمز یونیورسٹی بھی شامل ہے. میرے ساتھ موجود ہے دا وائس چانسلر آف لمز جناب برد احمد صاحب. بہت بہت شکریہ ارشد صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے, اور ہماری طرف سے بہت مبارکباد. آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے تمام ہی 16 یونیورسٹیز کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں, جو لیڈرشپ ہے, اس کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. گفتگو سے پہلے ایک اس حوالے سے ہم نے رپورٹ بنائی ہے, وہ ہم اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. قومی ادارے ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے ایشیا کی بہترین جامعات کی فہرست جاری کر دی. براعظم ایشیا کی بہترین جامعات میں 16 پاکستانی یونیورسٹیز بھی جگہ بنانے میں کامیاب. اس کے تحت قائد اعظم یونیورسٹی 100ویں, عبد الولی خان یونیورسٹی مردان 124ویں اور کامسیٹس یونیورسٹی 171ویں نمبر پر رہی ہیں, جبکہ پاکستان کے حساب سے یہ درجہ بندی پہلے, دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے. رپورٹ کے مطابق یونیورسٹیوں میں پشاور یونیورسٹی, ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یونیورسٹی آف پنجاب, بہاؤدین زکریا یونیورسٹی, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور, اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور, پی ایم ایس یونیورسٹی آف سرگودا اور یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور شامل ہیں. ایشیا کی ابتدائی 10 میں سے 4 چین, 3 ہانگ کانگ, 2 سنگاپور اور 2 جاپان کی جامعات شامل ہیں. یونیورسٹیز کو تدریس, تحقیق اور تعلیم کی دیگر سہولیات کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے. امریکی ادارے ٹائمز ہائر ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ ایشیا یونیورسٹیوں میں پاکستان کی نمائندگی اچھی ہے. اس سال پاکستان نے اوسطاً بہتر نتائج حاصل کیے ہیں. جی جناب, اوسطاً بہتر نتائج حاصل کیے ہیں. بہترین جامعات کی فہرست میں پاکستان کی 16 یونیورسٹیز بھی شمار کی جا رہی ہیں. ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر ارشد احمد, وائس چانسلر آف لمز. السلام علیکم سر. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز. کس طرح دیکھتے ہیں اس خبر کو اور اس اعتراف کو کہ یقیناً ہمارے یہاں جو اعلیٰ تعلیم کا معیار ہے, ان یونیورسٹیز کا جو تحقیق کا, تدریس کا معیار ہے, اس کو عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ اچھا ہے, بہتر ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. صدرہ صاحبہ آپ کہتی ہیں, آئی ہوپ خیریت سب ٹھیک ٹھاک. تھینک یو. الحمدللہ. جی جی تو یہ بہت اچھی خبر ہے اور مبارک جن یونیورسٹی کو انہوں نے شامل کیا. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں اس لحاظ سے کہ اب جیسے ہمارے جو استاد ہیں وہ ہزاروں کو پڑھاتے ہیں, اور پھر ان میں سے اگر 3-4 نے ہمیں خط لکھ دیا کہ دیکھیں نقطہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بدل گئی ہے آپ کی وجہ سے, تو ہم بہت ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی میں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ مناسب کام ہے, اور وہ ان کی زندگیاں اگر بدل رہی ہیں تو پھر ہم کچھ نہ کچھ تو ٹھیک کر رہے ہوں گے. تو اس لحاظ میں رینکنگ کو ویلکم کرتا ہوں جب وہ خود آتی ہیں, ہم ان کو چیس نہیں کرتے. اور اسی طرح اب وہ آئی ہیں اور ان کی وہ اپنی میتھڈالوجیز ہیں وہ جو دیکھتے ہیں, اس کے لحاظ سے انہوں نے ہمیں شامل کر لیا, تو میں اس کا ویری آنرڈ اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایبسلیوٹلی. ارشد صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس میں ہم مختلف ایسپیکٹس دیکھ رہے تھے جن پہ یہ رینکنگ جنریٹ کی گئی ہے. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا اس میں جو جینڈر بیلنس کا ذکر کیا جاتا ہے پاکستانی یونیورسٹیز میں اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے؟ لمز میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اوور دا ایئرز میل اینڈ فیمیل ریشو بہتر ہوا ہے؟ کئی جو تحقیق ہے اور کئی سرویز یہ کہتے ہیں کہ اب خواتین میجورٹی میں آ گئی ہیں, اینڈ وی پرہیپس نیڈ لائک سم کائنڈ آف اے ریورس کوٹا کہ لڑکوں کے لیے اب سیٹیں مختص کرنے کی ضرورت پڑنے والی ہے بہت جلد. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ So this is good news. اور اس کو ریورس نہیں کریں پلیز, اور اس کو اگر ٹرینڈ اس طرح جا رہی ہے تو بڑھاتے جائیں. بٹ دیر آر لمز کے اندر تو وی ہیو اباؤٹ 40%
اور مور فیمیلز ان اسٹوڈنٹ باڈی. اور پھر دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں کہ ہم کس طرح پروموٹ کرتے ہیں جینڈر بیلنس کو اپنی فیکلٹی میں اور اپنی ایڈمنسٹریشن میں, تو اس میں کافی ترقی ہوئی ہے. فار ایگزامپل ہماری جو موسٹ سینئر ایکیڈیمک آفیسر ہیں جس کو ہم پروووسٹ کہلاتے ہیں, شی اینڈ فرحت حق ہیز جوائنڈ اس. اب ان کو 1 سال ہو گیا, انشاءاللہ وہ یہیں رہیں گی ایز لانگ ایز پاسبل. تو اس کے علاوہ ہماری ایک ڈین ہے اسکول آف لا کے اندر, ڈاکٹر صدف عزیز, تو ان کو بھی مبارک. اور بہت سے ہمارے جو سینٹرز بن گئے ہیں اس میں جو لیڈرز ہیں, ہمارے رجسٹرار از اے لیڈر زارا قزلباش. وی ہیو HR ڈائریکٹر آف دا یونیورسٹی, ابھی ریکروٹ کیا ان کو صباحت بخاری, وہ بھی نہیں. اٹ سرٹنلی گوز اے لانگ وے جب آپ لیڈرشپ پوزیشنز پہ ڈپارٹمنٹ ہیڈز میں خواتین کو دیکھتے ہیں. ارشد صاحب, ایک بڑا اہم سوال کہ اس میں انادر ایسپیکٹ جس کے اوپر ان جامعات کو رینک کیا گیا وہ ان کی فورن اسٹوڈنٹ باڈی ہے. اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی پچھلی 1 دہائی میں ایک بہت انفارچونیٹ ویکنیس رہی ہے. پاکستان کا جو پرسپشن ہے ناٹ بینگ اے سیف پلیس آہستہ آہستہ بدل رہا ہے, بٹ وی ور انیبل ٹو اٹریکٹ. ہماری یونیورسٹیز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ نہیں کر پاتی تھیں. اس کے باوجود ان رینکنگز میں ہم بہتر آئے ہیں. اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں, اینڈ واٹ از یور ڈیفینیشن آف این اوورسیز اسٹوڈنٹ؟ کیونکہ اگر فورن نیشنلز نہیں آ پاتے تو اوورسیز پاکستانیز کو کیا آپ فورن اسٹوڈنٹ گردانتے ہیں؟ کس طرح دیکھتے ہیں اس ایسپیکٹ کو؟ تو دیکھیں, یونیورسٹی کا ادارہ یہ ہے کہ کوئی بارڈرز نہیں ہو, تو ہم نہ کسی سے چھپیں نہ کسی کو باہر رکھیں. ہمارا تو مشن یہی ہے کہ جتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو میرٹ پہ اندر آئیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اب دیکھیں, باہر کے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آر اے نیسیسٹی ان ایوری یونیورسٹی. اور پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے خود اپنے ملک کے اندر سے ڈائیورسٹی ہے یا نہیں ہے. تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا کوشن وہ ان کا ایک حصہ ہے, ڈائیورسٹی کا حصہ ہے. تو پہلے تو ہمارے خود کے اپنے ملک میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں سے آپ کے لوگ آ رہے ہیں, کس سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, ان کا جینڈر بیلنس کیا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کہ ان کو جو تعلیم کی ضرورت ہے اور وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ ضرور آئیں. اچھا, اب انٹرنیشنل کوشن کے اندر یہ رینکنگ میں اسمال ویٹ, آئی تھنک 6 or 7%, بٹ اسٹل ویری امپورٹنٹ. وہ جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا, وہ شروع میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ریسرچ پروڈکٹیوٹی کیا ہے, آپ کی ٹیچنگ کس طرح آپ پڑھا رہے ہیں, آپ کی پیڈاگوجیکل میتھڈ کیا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, ناٹ بیکاز آف رینکنگ بٹ بیکاز ہم ایبسلیوٹلی. ارشد صاحب, ایک اور بڑا اہم ایشو میں آپ کے ساتھ اٹھانا چاہتی ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ کنٹروورشل, لیکن ان 16 یونیورسٹیز کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر KP اور پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں. ہمارے یہاں جیسے آپ نے خود کہا کہ خود ایک انفیئر, اتنا زیادہ بیلنسڈ اپروچ نظر نہیں آ رہی, خصوصاً جب ہم ہائر ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں ان دا پروونس آف بلوچستان, ان دا پروونس آف سندھ. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کی یا سندھ کی یونیورسٹیز کی رینکنگ اس طرح کی انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ نہیں آتی؟ کیا واقعی تعلیم کے معیار میں اور انہی ایسپیکٹس میں بہت فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی, فرق تو آ رہا ہوگا. دیکھیں, وہ ان کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بہت دور سے دیکھتے ہیں, ہمیں پاس آتے نہیں دیکھتے, دور سے دیکھتے ہیں. ان کی میٹرکس جو ہے, ان کی میتھڈالوجی ہے جو ہے وہ ہے. لیکن ہم, جیسے میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا, اس پہ توجہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم یونیورسٹی چلائیں گے جس طرح رینکنگز ہوتی ہیں, تو یہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں یونیورسٹی چلانی ہے اپنی کور ویلیوز پر, اور اس میں اگر رینکنگ ملتی ہے تو ملتی ہے, اگر نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں. بٹ اٹس اے گریٹ ایکنالجمنٹ, اور ان ایریاز کو جس پہ انٹرنیشنل رینکنگز ہوتی ہیں اٹس اے گڈ گائیڈنگ لائٹ. میں یہ ضرور کہوں گی کہ بے شک آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ رینکنگز کو چیز نہ کریں, لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو ہم یہ بھی نہ کہیں کہ ہمارے لیے پا لینا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے. انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی طرز پہ ہی ہمیں کام کرنا چاہیے. دنیا بدل رہی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اب زیادہ مشکل ہوگا بیرون ملک جانا, انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جانا, تو ہمارا اپنا اعلیٰ تعلیم کا معیار بہتر. بہت بہت شکریہ ارشد صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک دفعہ پھر مبارکباد ان تمام 16 یونیورسٹیز کو that have been ranked as top universities in the Asia's top 100 list. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.